بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. آپ کے سوال ہمیں فریکوینٹلی مل رہے ہیں، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ہم اس کے بھی بہت شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مزید سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہمیں مزید سوالات اپنے بھیجتے رہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اس کے جوابات دے سکیں. اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر پہ ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، ہم آپ کے سوالوں کے ضرور جوابات دیں گے. اب جو ہم بات کریں گے وہ بڑا ایک برننگ کویشچن ہے، وہ ہے تھرڈ ورلڈ وار. تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال پوچھا، بہت سارے لوگ ہمیں اس کے بارے میں کویشچن کر رہے ہیں اور بہت ساری پریڈکشنز اس کے بارے میں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل لوکل سب پریڈکشنز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر پرانی پیشین گوئیاں، جس میں سب سے بڑا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کرمانی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت بڑے ایک فرینچ تھے، اسٹرالوجر تھے فرینچ، جس کی پریڈکشن ہے نوسٹراڈیمس. اس کے علاوہ وانگا بابا، ایک جو ویتنام کی بلائنڈ خاتون ہیں، ان کی بابا وانگا، اور بہت ساری جو ہیں پریڈکشنز موجود ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی جنگ کا کیا ٹائم، کیا چیز بن رہی ہے. تو ہماری جو کیلکولیشن ہے، ذاتی کیلکولیشن اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی چیزوں کو پلان کرتی ہے، اور انہی پلانز کو جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کرنا تو صرف اور صرف اس خدائے واحد نے ہے. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے اس لکھے ہوئے کو پڑھ کے اس کے مطابق گائیڈنس دینی ہے، ہم نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. جو کیلکولیشن بتا رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ بہت قریب ہے. موسٹ پروبیبلی 2019 سے 221 تک اور 221 سے 223 تک یہ ورلڈ وار کے بہت بڑے چانسز ہیں. 223 کے بعد سے لے کے 227 تک وار کے بہت زیادہ چانسز ہیں، یعنی یہ 3 حصوں میں جنگ لڑی جائے گی. 2019 سے یعنی 2019 سے لے کے جو ہے وہ آگے 2021 یعنی 2021 تک یہ ایک وہ ہے جس کو امریکن یا رشین یا ایران، انڈیا، ان لوگوں کی آپس میں چپکلش ہے. دوسری بڑی وار جو کیلکولیشن کی طرف جا رہی ہے وہ جا رہی ہے سیریا، عراق، یمن، افریقہ، اور ان کے خلاف زائنزم کی جنگ. ایک حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی آبادی یعنی بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی بربادی کا باعث بنے گا. صحابہ کرام نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا وقت ہوگا؟ فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اسلام کے خلاف ساری طاقتیں متحد ہو کے اسلام پہ حملہ کریں گی، اور وہ جو اس کا ٹائم فریم بن رہا ہے، جو کیلکولیشن کی روشنی میں بن رہا ہے، وہ 2021 کا بن رہا ہے. اس کے بعد تیسری بہت سیلیبریٹڈ ہے غزوہ ہند. یہ 3 حصے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان 3 حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر سکیں. تو اب ہم پہلے حصے کی بات کرتے ہیں جو 2019 یعنی 2019 کی ہے. یہ تیسری عالمی جنگ جس کا بہت بڑا پیش خیمہ بن رہا ہے. 2017 میں رشین فارمر پریزیڈنٹ گورباچوف کی ایک آرٹیکل سامنے آیا تھا جس کے اوپر پوری دنیا میں لیتے ہوئی اس نے کہا کہ نیٹو فورسز جتنا اسلحہ اکٹھا کر رہی ہیں، جتنے اسلحے کے پہاڑ ان لوگوں نے اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے ہیں، آپس میں تو ان کی جنگ نہیں ہوگی. یہ اسلحہ کہاں یوز ہوگا؟ تو گورباچوف کے مطابق یہ پوری دنیا میں یورپ کو انگیز کر رہے ہیں کہ کسی طرح رشیا پہ حملہ کیا جائے
اور یہ اسلحہ وہاں استعمال ہو. دوسرا، امریکہ کی اسلحہ ساز انڈسٹریوں میں سے 2 بہت بڑی انڈسٹریاں اس وقت بند ہو چکی ہیں اور 3 انڈسٹریز بند ہونے کے قریب ہیں. امریکہ کا جو وار فیئر کا جرنل چھپتا ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا فروری 2018 میں. اس میں یہ بات مینشن کی گئی تھی کہ امریکہ کو کم از کم 2 بڑی جنگیں لڑنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر وہ اپنی اسلحہ انڈسٹری کو زندہ رکھے ہوئے. اگر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی امریکن پریزیڈنٹ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اسلحے کی خرید کا معاہدہ کرتے ہیں. اتنے بلین ڈالر کا اسلحہ فلاں ملک کو بیچ دیا، اتنے بلین ڈالر کا اسلحہ فلاں ملک کو بیچ دیا، اتنے بلین ڈالر کا اسلحہ فلاں ملک کو دے دیا. امریکہ نے اپنے تمام ایجنٹ پوری مڈل ایسٹ کے اوپر، سرٹن افریقن کنٹریز، سوڈان، تنزانیہ، اس قسم کے ملکوں میں، الجزائر، اس قسم کے ملکوں میں اپنے ایجنٹس جو ہیں وہ کھڑے کر لیے ہوئے ہیں. جب ہم بات کریں گے نا غزوہ شام اور عراق کی تو اس پہ ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں کیا کہا، نوسٹرڈیمس نے کیا اس کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے یا کچھ ہوگا. ابھی ہم بات کریں صرف اس سامنے نظر آنے والی سرفیشل جنگ کی. امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک جو امریکہ کو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو امریکہ اور اس کے الائز کو سیریس تھریٹ دے سکتے ہیں. پاکستان کا ایٹامک پروگرام، پاکستان کا میزائل پروگرام، پاکستان کے پاس جو شارٹ رینج ایٹامک ویپنز ہیں، اسٹریٹجک ویپنز ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جو پوری ٹکر دے سکتا ہے. اس لیے امریکہ کا پورا پلان ہے کہ افغانستان، انڈیا اور ایران کو اب اس جنگ میں شامل کر کے پاکستان کے چاروں طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ جو 4th جنریشن وار فیئر ہے، یعنی پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا جائے، پاکستان کے خلاف محاذ رائی شروع کی جائے، کیونکہ پاکستان وہ ریاست ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. حدیث کا متن اور مفہوم یہ ہے کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے تشریف فرما تھے، مسکرائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس مسکراہٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر وضاحت فرما دیں تو آپ کی مہربانی. تو سرکار نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیچھے اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا جو دنیا میں اسلام کے استحکام کا باعث ہوگا. اسی طرح حضرت واصف علی واصف نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ اس ملک کے باشندے ہونے پہ فخر کیا کرو کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی. اسی طرح واصف صاحب نے فرمایا کہ پاکستان نور ہے اور اس کو زوال نہیں ہے. تو یہ جو 3rd ورلڈ وار ہے یہ پاکستان کے ارد گرد بنی جا رہی ہے اور پاکستان کو اس میں انوالو کیا جائے گا. پاکستان کے الائز جیسے نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز میں آتا ہے کہ منگول اس سرزمین کی حفاظت کے لیے آئیں گے جو کہ اسلام کے نام پہ تعمیر ہوگی. یعنی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 100 سال گورے حکومت کریں گے اور وہ چلے جائیں گے اور پھر ایک اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا اور جب اس کے قلعے پہ حملہ ہوگا تو منگول یعنی چائنیز اس کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گے. یہ جو وار فیئر ہے اس کی جو شکل لے رہا ہے یہ 2019 میں اس کے اوپر جیسے کہ ہمارے ہی فارمر انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو شدید خطرات ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی. یہ انہی خطرات کی طرف اشارہ ہے. یہ وار پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے اور امریکہ کو ایسے وار فیلڈز چاہیے جہاں اس کا اسلحہ استعمال ہو تاکہ اس کا اسلحہ بکے. یہ ورلڈ وار کا پورا پلان تیار ہے. یہ ورلڈ وار جو ہے اس کو پاکستان، ایران، انڈیا، یہ سارا ایک علاقہ یہاں سے جنگ سٹارٹ ہوگی. اول تو رسالت مآب کی حدیث کے مطابق وہ یمن سے سٹارٹ ہوگی، شام میں پہلے گی، عراق میں جائے گی اور پھر عراق سے وہ آگے آئے گی. اسی طرح وہ جب ہم بات کریں گے عراق کی جنگ کی اور شام کی جنگ کی تو پھر ہم اس میں یہ پوری ڈسکس کر لیں گے کہ احادیث کیا ہے. باقی جو بات ہے کہ پاکستان کے خلاف حملے کی
تو پاکستان کے خلاف حملہ پورا تیار ہے. اس میں پاکستان کے الائز آئیں گے. رشیا کے بارے میں ایک اہم ترین جو ہے پیشین گوئی ہے وہ یہ ہے، رشیا پاکستان کی حمایت میں جب آئے گا تو منگول اور رشیا کے لوگ پاکستان کی اور ان کی حمایت کریں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ ترقی کے راستے کھلیں گے، اور یہاں سے ایک آگے ایک نیا جو ہے وہ نیا چیپٹر کا آغاز ہوگا. تو ناظرین، جہاں تک بات ہے ٹو کم اپ ٹو دا پوائنٹ، اب بات لمبی کرتے جائیں گے تو یہ کھلتی چلی جائے گی، لیکن اس کا اب اس وقت تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بہت نزدیک ہے. سو وی ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی، وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود دی کور تھاٹس آف اسلام، تاکہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہم اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں، کیونکہ جو اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو اگر آپ ڈیفنس کی کسی کوٹھی میں فوت ہوں یا وار فیئر میں فوت ہوں، تو جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شہید ہے وہ اپنی زندگی کو اگر نچھاور کرتا ہے تو وہ قوم کی آبیاری کرتا ہے. تو شہید کا درجہ پانے سے اچھا تو اور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر یہ ایسا کوئی وار مسلط کی جاتی ہے، تو جیسا کہ ہمارے اندر پہلے ایک درجہ تھا کہ ہم نے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور ہم نے اس کو موقع نہیں دیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسی بھی کوئی ہوئی تو پاکستان چونکہ اللہ کے چند چنے ہوئے خطوں میں سے ہے، تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمن کو پورا ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کا، پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ناظرین، آپ کو اگر کوئی کویشچن پوچھنا ہے اپنے بارے میں یا کچھ اور اس کے بارے میں کچھ چیز پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا ہمیں کال کر کے اسی نمبر پہ، یا ہمارے چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.